ناظرین، خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مریم نواز صاحبہ نے آج پنجاب بھر سے نون لیگ کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس اور تمام یعنی کہ نون لیگ کے جو ووٹر سپورٹر حامی لوگ ہیں جو نون لیگ کے اندر شامل ہیں کسی بھی طرح سے، ان تمام لوگوں کو بلایا گیا اور مریم نواز کی سربراہی میں یہ میٹنگ ہوئی، جس کے بعد یہ اعلامیہ سامنے آیا کہ اس میٹنگ کا مقصد، اس بیٹھک کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کی تیاریاں کرنی ہیں اور ایک تاریخ ساز جلسے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اب اندر کی خبر اگر میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا صرف چاچو یعنی کہ شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، بلکہ بڑے میاں صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا بن چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اب اس بات کا ادراک بخوبی ہے کہ پاکستان وہی اچھا تھا جو 2017 میں تھا۔ یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے نیا پاکستان لانچ کیا تھا پاکستان کے اندر، یہ منصوبہ فیل ہو چکا ہے۔ نیا پاکستان مکمل طور پر فلاپ ہونے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا اب یہ ارادہ ہے کہ 2017 والے پاکستان کو واپس لایا جائے، کیونکہ اس وقت ہماری معیشت یعنی کہ ٹاپ 10 جو گروئنگ اکانومیز تھیں دنیا کی، ان میں شامل تھی، اور تب بڑے بڑے اداروں کی یہ رپورٹس آ رہی تھی کہ 2030 تک پاکستان G20 نیشنز کا حصہ بن جائے گا، یعنی کہ $1 ٹریلین سے اوپر کی اکانومی ہو جائے گی پاکستان کی۔ اور دنیا کو بھی یہی خطرہ لاحق ہوا تھا کہ ابھی یہ معاشی طور پر اتنے آگے نہیں ہیں، پھر بھی ان کی وجہ سے یعنی کہ بھارت کو آپ دیکھیں تو پاکستان سے خطرہ رہتا ہے، اسرائیل کو پاکستان سے خطرہ رہتا ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جن کو ہمارے پورٹس کی تکلیف ہے، جن کی اپنی اکانومیز بیٹھ سکتی تھی، ہمارا سی پیک اگر تب چل جاتا تو، اور بھی بہت سارے معاملات تھے۔ کچھ ممالک جو بظاہر ہمیں دوست نظر آتے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ان کے برابر یا ان سے آگے چلا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو سیانے لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے برابر کی سطح پر چلے جاؤ تو پھر ہی آپ کے ساتھ لوگوں کو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک آپ اوروں سے پیچھے ہیں تب تک آپ سب کی نظروں میں اچھے بھی ہیں اور عزت دار بھی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کسی کے برابر کی لیول پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ جس کو پنجابی میں بولتے ہیں شریک پونا، جب وہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر جناب سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کمپٹیشن لگ جاتا ہے، اور آپ کسی کی نظروں میں ماہان نہیں رہتے، لوگوں کو آپ سے مسئلے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ سازشیں یعنی کہ سازشی جال تانے بانے سب کچھ بنتے رہتے ہیں آپ کے خلاف۔ تو ملکوں کا بھی ایسے ہی چلتا ہے جی، ہر طاقتور ملک یہی چاہتا ہے کہ دوسرا ملک طاقت کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے کبھی بھی اس کے لیول کو اچیو نہ کر پائے، اس سے پیچھے ہی رہے۔ تو بہت ساری وجوہات تھی جن کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا، لیکن اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے باہر کے ممالک کی بات سن کر اپنا گھر ہی جناب اجاڑ لیا، اور اس ملک کے اتنے برے حالات ہو گئے کہ IMF ہمیں ناک کی لکیریں رگڑوا کر $1 بلین دیتا ہے، اور پھر 2 مہینے گزرتے ہیں اور پھر ہم نے اگلی قسط لینے کے لیے کشکول اٹھایا ہوتا ہے۔ کہاں وہ 2017 کا پاکستان، کہاں وہ نواز شریف کی 2016 کی تقریر جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے IMF کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائی کہہ دیا ہے، اور IMF کا سارا قرضہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر نیا پاکستان وجود میں آیا اور آج پاکستان اس نہج پر ہے کہ وہ کسی طرح سے پرانا پاکستان بننا چاہتا ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو ان تمام باتوں کا احساس بہت ہی اچھے طریقے سے ہو چکا ہے، اور نواز شریف صاحب کو واپس ایز اے پرائم منسٹر
لانے کی پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر عمران احمد خان نیازی صاحب جیسا شخص، جو کہ پہلے اتنا فیمس کوئی پولیٹیشین نہیں تھا، پبلک فگر تو عمران خان صاحب تھے لیکن ان کی پاپولیرٹی اس قدر زیادہ نہیں تھی، یا اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے کرکٹرز انڈیا میں سچن ٹنڈولکر سے فیمس کون ہوگا زیادہ، اسی طرح سے اور کچھ ایکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ سیاست میں آتے ہیں، اور بہت ساری مشہور شخصیات نے کوشش کی سیاست میں آنے کی لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو جب اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا تھا، یعنی کہ جب عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے، وہ بھی کیا زمانے تھے۔ تو ہے جی، پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں مختصر رکھتا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب کو تب نکالا گیا، بہت ہی زیادتی کی گئی ان کے ساتھ، صرف اور صرف عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کی خاطر۔ اور آپ دیکھیں گے جب عمران خان صاحب پبلک فگر نہیں تھے تو اچانک سے 3 جلسے ہوئے جی، 2 کراچی میں ہوئے اور ایک لاہور میں ہوا، اور اب ان کا کراؤڈ دیکھ کر دنیا حیران تھی کہ اتنے لوگ آخر کہاں سے گئے، زمین سے نکل آئے، آسمان پھٹا وہاں سے نیچے اتر آئے، کہاں سے آگے اتنے لوگ اچانک سے پی ٹی آئی کے پاس، اور بڑے بڑے نام جناب شامل ہوئے پی ٹی آئی کے اندر، جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، فردوس عاشقہ وان صاحبہ تھی، جہانگیر ترین، علیم خان، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، فواد چودھری، شیخ رشید، ان تمام لوگوں کو بھیجنے والے اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جنہوں نے ان لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا تب عمران خان صاحب کی سپورٹ کے لیے مولانا طاہر القادری صاحب کو بھی پاکستان بلایا گیا تھا، اور انہوں نے بھی لوگوں کے ذہنوں کو کافی، جس کو برین واش بولتے ہیں نا، ذہن سازی، وہ کی تھی، اور اسلامی طبقے کا ووٹ سپورٹ بھی عمران خان صاحب کو دلوایا تھا۔ اور اس کے بعد ہی اگر آپ دیکھو تو عمران خان صاحب نے اسلامی ٹچ بھی شروع کیا تھا، اور یہ تمام معاملات ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے جناب یہودیوں کے آنکھیں لگ کر، یہودیوں کی بات مان کر ہم نے اپنا گھر تباہ کر لیا ہے، اور اب اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی سپورٹ جو بھی دنیا میں کر رہا ہے ان میں سب سے زیادہ ایڈوانس یہودی ہی ہیں۔ اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ان کتابوں کا بھی احساس ہو رہا ہے جو کہ حکیم سعید صاحب نے لکھی تھی، یا وہ ویڈیوز جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی منظر عام پر ہیں ابھی تک، کہ جن میں ان دونوں شخصیات نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست میں یہودیوں کی طرف سے لانچ کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے، ڈیفینسو لحاظ سے، یعنی کہ ہر طرح سے پاکستان کو کمزور کیا جائے، اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اور اب بھی اگر وہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری عوام تو اتنی بولی ہے ہی کہ ایک بڑا، پاکستان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے، ان کی جیب میں ہے، ان کی ایک آواز پہ لاکھوں لوگوں نے اپنے ووٹس کاسٹ کر دینے ہیں۔ تو اس وقت یہودی طبقہ پوری اسی کوشش میں تھا، لیکن اب تک جو حالات نظر آ رہے ہیں مکمل طور پر ناکامی ہے جی عمران خان صاحب کے لیے۔ تو جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو زیرو سے اٹھا کر ہیرو بنا سکتی ہے، تو نواز شریف صاحب جیسی شخصیت جن کے پاس اپنا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، جو کہ 30-40 سال سے پاکستان کی سیاست میں موجود ہیں، جو 2-3 بار وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، 3 بار وزیر اعظم رہے، اور اب چوتھی بار بھی وزیر اعظم بننے کے جو ہیں ان کی امکانات جو ہیں وہ روشن نظر آ رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو اگر اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو عمران خان صاحب کو لانچ کرنے میں جتنی محنت کرنی پڑی تھی اس کا کوئی 10-15% بھی اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کر دی تو نواز شریف صاحب بہت ہی آسانی کے ساتھ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق مرکز میں نواز شریف صاحب JUIF کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں چلے جائیں گے جی، اور پنجاب میں نون لیگ کو حکومت ملے گی، اور شاید وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب ہوں گے، اور مریم نواز کو وزیر خارجہ کا عہدہ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں کل کسی اور ٹاپک کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔